अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में आपने देखा कि मिनी बजट जो है वो हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। आम ज़बान में मिनी बजट, हुकूमत की ज़बान में आप इसे फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2019 कहेंगे। लेकिन इस सारे और आज भी हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना ने आपसे कुछ देर पहले इस पर बहुत अच्छी सी एक ब्रीफिंग दी है और इसके हवाले से बताया कि कब से वो देखते हैं या समझते हैं कि इसके समरात आने शुरू होंगे और जो इसके चीदा चीदा पॉइंट्स थे वो भी बताने शुरू किए। बट इस सब में इस सब शोर शराबे में अबाउट द मिनी बजट जो आवाज़ नहीं दबनी चाहिए है और जो अपोजिशन ने नहीं दबने दी वो है सानिहा साहिवाल पर। और कल भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, गो के ये तय हुआ था कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा एंड दैट वाज टू प्रेजेंट द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल। फिर भी ये सारी तयशुदा बातों के बावजूद वो खड़े हुए और उन्होंने सानिहा साहिवाल के हवाले से हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सीएम बुज़दार उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर काफ़ी फिर हू हल्ला हुआ। बट आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये हैं कि पंजाब असेंबली में सानिहा साहिवाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई और इस इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन ने एहतजाज किया और कहा कि हम इस JIT की रिपोर्ट को रद्द करते हैं और इसकी जगह जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए। JIT पर सिर्फ वक्त जो है वो ज़िया हो रहा है। आज JIT ने दोबारा से सानिहा साहिवाल का जो क्राइम सीन है उसको दोबारा रिविजिट किया। यानी शाहिदीन का ये भी कहना था कि अब इस क्राइम सीन पर आने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने क्राइम सीन को जिसे कॉर्डन ऑफ करना कहते हैं और जिसमें क्राइम सीन से जो चीज़ें जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वो सब तो ख़त्म हो चुके हैं। दोबारा बहुत सारे यानी शाहिदीन के बयानात भी आज आपने टेलीविज़न पर भी देखे होंगे जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से फायरिंग हुई और क्या हुआ। बहरहाल इस रिपोर्ट में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल दाखिला जो हैं उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि जो सानिहा साहिवाल में ज़ीशान नामी शख्स हलाक हुआ उसके दहशतगर्दों से रवाबित का जो सबूत है वो पेश करते रहे। बताया उन्होंने कि क्या राब्ते हैं और मज़ीद 1 महीना आप जानते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। जबकि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सानिहा साहिवाल जो है वो मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की और सानिहा साहिवाल के हवाले से जो काफ़ी अंदरूनी कहानी भी आप देख रहे होंगे सामने आई जिसमें वो बरहम भी नज़र आए, इस पर भी बात करेंगे। और आज CM उस्मान बुज़दार उनको तलब किया गया है इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म से 1-on-1 उनकी मुलाकात होगी, इस ताहने पर वो ब्रीफ भी करेंगे और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उस पर अपनी सिफारिशात भी देंगे। सानिया साहिवाल के हवाले से अपोजिशन क्यों समझती है कि JIT सही तौर पर काम नहीं कर रही और हुकूमत को फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन की तरफ चला जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर गौस नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ, आपका भी बेहद शुक्रिया। फॉर्मर सेनेटर हैं करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है। और हमें ज्वाइन किया है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली यानी पंजाब असेंबली से इरफान दौलताना हैं। ज़रा मैं इनसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन रद्द कर रही है। इन कैमरा ब्रीफिंग में जब एतराफ़ भी कर लिया कि मुजरमाना गफलत है इरफान साहब और ज़ीशान के जो रवाबित हैं वो भी बताने की कोशिश की गई दहशतगर्द तंजीम से। सो आप ये बताइए कि क्यों हमजा शहबाज साहब फिर बाहर आकर ये कह रहे थे कि हम इसे रद्द करते हैं और रूलिंग स्पीकर की रूलिंग की खिलाफ वर्जी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि मीडिया को पहले ब्रीफ किया गया और असेंबली को बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली ज़ीशान जो था जी ही वाज फ्रॉम लाहौर और जो खलील उनकी वाइफ और उनके बच्चे वगैरह सारा अहले खाना था, दे बिलोंग टू माई एरिया बुरे वाला। 293 EB से इनका ताल्लुक था। इनके जो वालिद थे रशीद साहब वो 2 दफ़ा काउंसलर इलेक्ट हुए थे। इनके जो भाई हैं वो डॉल्फिन पुलिस के अंदर हैं एंड दे आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। आज से 2-3 दिन पहले भी जब लॉ मिनिस्टर साहब ने ये ब्रीफ किया तो मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैंने कहा दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल और जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और जब आज इन कैमरा ब्रीफिंग की गई तो खुद होम सेक्रेटरी साहब ने ये माना कि हमसे गलती हुई है। जो खलील वगैरह थे और उनके अहले खाना जो थे उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं था। सही। और जब जो निशान था उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि उसका
टेररिस्ट गैंग से ताल्लुक था, जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जैसे जितनी बेदर्दी से खलील साहब को मारा गया है, बकौल उनके उन्होंने कहा जी कि ये टैक्सी लेके जा रहे थे, ज़ीशान साहब चला रहे थे और खलील साहब और उनका सारा अहले खाना बैठा था और वो शादी के लिए अपने कजिन की शादी के लिए बुरे वाला 293 भी जा रहे थे। और रास्ते में साहिवाल में इनको रोका गया, बेदर्दी से CCTV वालों ने फायरिंग की। ज़ीशान जो जिसके बारे में कहते हैं कि वो टेररिस्ट था, उनको भी मारा, खलील साहब को भी मारा जिनका कोई उसमें ताल्लुक नहीं थे, उनकी वाइफ को भी मारा, उनके बच्चों को भी फायर लगे। मेरे ख्याल से जी बड़ा ही जालमाना इक़दाम हुआ है और इससे ये महसूस होता है कि किसी बंदे की जान माल जो है इस हुकूमत में महफूज नहीं है, कि इनको पता ही नहीं है कि अगर जिसको मारना है चलो उसको निकाल के मारते हैं अगर वो इन्वॉल्व था, मगर किसी बंदे को, पूरी फैमिली को उसके अंदर हिलाक कर देना, तो ये बहुत ही जालमाना कार्रवाई है। और इस चीज़ की उन्होंने खुद भी होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी ये बिल्कुल गफलत हुई है, CTT की तरफ से भी हुई है और इसमें हुकूमत का फेलियर नजर आता है। तो इरफान साहब मुझे ये बताइए ना कि आप फिर JIT की रिपोर्ट को क्यों रद्द कर रहे हैं, क्यों हमजा शहबाज कह रहे हैं, जब आप मान रहे हैं कि हुकूमत भी मान रही है कि मुजरिमाना मैं अपने इलाके के लोगों की बात कर रहा हूँ, खलील साहब और उनकी सारी फैमिली की। जहाँ तक ज़ीशान का ताल्लुक है, बिल्कुल यहाँ बननी चाहिए JIT, ताकि वो भी पता चले कि जो ज़ीशान के बारे में भी जो मूवीज दिखाई जा रही चीजें, क्या वो भी है या वो भी बेचारा बेगुनाह मारा गया। बिकॉज पहले तो खलील के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनका भी कोई टेररिस्ट से ताल्लुक है, जिसमें उनके भाई जो डॉल्फिन पुलिस में, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि डॉल्फिन पुलिस के अंदर अगर मुझे रखा गया है तो कभी भी पुलिस वाले को उसके बैकग्राउंड चेक किए बगैर रखा नहीं जाता। सही। तो बिल्कुल हम इस चीज को मुस्तरद करते हैं, इसमें जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तमाम स्पेशली पंजाब देखा जाए 12 करोड़ का सूबा है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। आज क्या CM बुज़दार साहब इस ब्रीफिंग में मौजूद थे पंजाब असेंबली में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गैर हाजिर थे और उनको वहाँ होना चाहिए था। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, एज द चीफ मिनिस्टर, ही शुड हैव बीन देयर। दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। उनका आज मियां नवाज शरीफ साहब के साथ टाइम भी था, जेल में जाकर उन्होंने मिलना था, मगर उन्होंने अपने ताया की बीमारी को और मुलाकात को रद्द करते हुए उन प्यारे प्यारे बच्चों को जिनको फायर लगे, खलील साहब और उनकी वाइफ जिनको बेदर्दी से मारा गया, उनके लिए वो आए और उन्होंने अपने ताया से मुलाकात नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान दौलताना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग अस ऑन व्हाट हैपेंड इन पंजाब असेंबली। ये इन कैमरा ब्रीफिंग हुई आफ्ताब सिद्दीकी साहब। मैं जानना चाहूँगी, कल की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें ये बड़ी खबरें सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट वेरी हैप्पी, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वज़रा ने, कि बयान में इतने तज़ाद थे और पूरी तरह तैयारी नहीं थी। कितनी सदाकत है इसमें, ज़रा कुछ अहवाल बताएंगे इसके? जी नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया था और प्राइम मिनिस्टर का और तमाम पार्लियामेंटेरियन का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक इंदौनाक वाक़या हुआ है, बहुत ही जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है उस फैमिली के साथ। और इसमें जो JIT रिपोर्ट, JIT जो बनी थी, उसमें ये बताया गया था कि अपोजिशन का मुतालबा है कि इसमें रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए और 2 लोगों को और किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली ये कहा कि हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हमारे इससे कोई ताल्लुक है। मुझे बताना जो गफलत हुई है उसमें पार्टी किसी PTI या गवर्नमेंट किसी भी तरह जो ना CTT को सपोर्ट नहीं कर सकती, ना करना चाहिए उसूलन, और इसके लिए बहुत क्लियर स्टांस था प्राइम मिनिस्टर का। और अगर जुडिशल कमीशन भी बनाना पड़ता है तो वो भी बनाया जाएगा। तो वैसे ही हमारी पार्टी तो इंसाफ के नाम पे ही है, और नाम भी हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ होना चाहिए हर उस शख्स के साथ जिसके साथ ज्यादती हुई है, चाहे वो इस दौर में हुई हो या इससे पहले हुई हो। असल मसला है पुलिस रिफॉर्म का। अच्छा, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना। ये तो आपने बात कर दी, मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, ये बताइए। जी, प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंसर्न शो किया कि ये जो गफलत हुई है इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा और हर तरह का जो ना आवाम को मुतमईन किया जाएगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न था कि इसके ऊपर किसी किस्म की भी इंक्वायरी। क्या उनको पंजाब हुकूमत की, CM बुज़दार की, पंजाब के वजीर कानून की परफॉर्मेंस सही लगी?
نہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، حالانکہ کچھ پارلیمنٹیرین نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے میڈیا کے سامنے ایک اسپوک مین ہونا چاہیے، اور ایکچولی ہوتا یہ کہ ہر اسپوک مین سے بات کی جاتی ہے، وہ اپڈیٹڈ ہوتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ جو اسپوک مین ایک ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو آپ کی حکومت میں معذرت کے ساتھ ہی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں سینیٹر صاحب، جیسے بسنت کے حوالے سے یہ پہلے آ رہا تھا، ایک اسپوکس پرسن آ کے کہتا ہے پنجاب کا کہ جی اصولی فیصلہ لے لیا ہے، پھر کہتا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی ہم سوچ رہے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آج آپ نے دیکھ لیا کہ نہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آئندہ دیکھیں گے اگین دے آر گوئنگ ٹو تھنک آن اٹ۔ کمنگ بیک ٹو سانحہ ساہیوال، آپ نے سن لیا، میں نے اس لیے ممبر پنجاب اسمبلی کو لیا تھا تاکہ وہ ذرا ہینڈ آن انفارمیشن اس حوالے سے دے دیں۔ سی ایم بزدار صاحب کے حوالے سے کل شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی پرفارمنس پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اتنے سینسٹیو معاملے پر، اور سیریس بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، اور جس پر خود حکومت کہتی ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے، اس پر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو ایسی بریفنگ میں نہ ہونا آپ کے لیے کس بات کا یہ اظہار کرتا ہے یا کیا ظاہر کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، جو واقعہ ہوا ہے جتنا اندوناک افسوسناک ہے، اس پہ تو کوئی دوسری بات کی نہیں جا سکتی۔ ایک واقعہ ہو گیا، اور جس بے دردی سے واقع ہوا ہے کہ انسان کی سوچ سمجھ سے باہر ہے، یعنی کہ جنگل کا قانون ہے، آپ ایک بندے کو مارے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھئی۔ دہشت، چلو مان لیتے ہیں کہ جی جو ذیشان ڈرائیور تھا وہ دہشت گرد تھا، مان لیتے ہیں، لیکن کیا اس کو مارنا، دہشت گردوں کو مارنے کا یہ طریقہ ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، ان کو آپ روک رہے ہیں، وہ رک بھی کیا ہے پہلے، مطلب ایک واقعہ ہوا ہے تو گورننس کا یہ حال ہے، ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے کہ 5 سے 6 دفعہ بیانات تبدیل کیے گئے۔ پہلے کہا گیا کہ جی دہشت گرد جا رہے تھے اور بچوں کو بچا لیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ پھر تو یہ تھا نا کہ بچوں کو کڈنیپ کیا ہے، وہ ان کو بازیاب کرایا گیا، کڈنیپ کر دیا۔ پھر آیا کہ جی ذیشان پکڑو، ذیشان نے فائرنگ کی تھی تو مجبوری طور پر ہمیں کرنا پڑا۔ پھر آنا کہ نہیں جی ذیشان دہشت گرد تھا، وہ بے گناہ تھے۔ مطلب اس قسم کی بیان، پھر راجہ بشارت کے بیان نے تو کہتے ہیں جلدی پہ تیل کا کام کیا کہ انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ مان بھی گیا اور نہیں بھی مانا۔ تو یہ مطلب گورننس کا یہ حال ہے، اور یہ جو عام بات کی جاتی ہے کہ پنجاب کو جو ایک وزیر بزدار نہیں چلا رہا، اور وہاں طاقت کے 4-5 سینٹر ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور پھر ہر ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، ہر ایک اپنا ورژن ہے، اور ہر ایک اپنی سیاست ہے، ہر ایک اپنی آج وزیر اعلیٰ کو موجود ہونا چاہیے تھا ان کیمرہ بریفنگ میں یا نہیں؟ دیکھو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھو ایک واقعہ ہو گیا، ان کیمرہ بریفنگ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، اس پہ تو ان کو مست ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو یہاں بلا لیا، ایک ایکسکیوز بنا لیا کہ جی وہ جی چونکہ وہاں یہ نہ ہوگا کہ بریفنگ، کیا بریفنگ تو ساری آپ کو مل گئی ہے، اس نے خصوصی کیا چیز بتانی ہے آ کے عثمان بزدار نے کہ کیسے واقعہ ہو، تو عثمان بزدار کی کیا جرت ہے کہ وہ کرے، اس کو جو جی آئی ٹی نے بتایا اس نے وہی کہہ دیا، اور جی آئی ٹی جو بنی ہے اس میں پولیس ہے اور پولیس اس میں پارٹی ہے، تو جی آئی ٹی کی کیسے ہم رپورٹ مان لیں؟ یا تو کوئی انٹیلیجنس سروس ہمارے کو ایم آئی ایس آئی ایس آئی کرے پھر، یا پھر جوڈیشل جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج سے پہلے ماڈل ٹاؤن واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم یہی چاہتے تھے کہ ان کی انکوائری ہو، لیکن اس وقت کسی نے تعاون ہمارے سے نہ کیا۔ اس پہ تو وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی سانحہ ساہیوال پہ تو ساہیوال جو ہے وزیر اعظم صاحب سو نہیں سکے، تو میں چلیں یہ ایک آپ نے بڑا یہ ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا سینیٹر صاحب، میں ذرا گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتی ہوں۔ خواجہ صاحب یہ ماڈل ٹاؤن واقعے کا بڑا جی اچھا کہہ لیجئے کمپلیٹ کر لیں۔ جی میں نے کہا جی وہ اگر میں کہتا ہوں کہ سانحہ ساہیوال پہ تو رات سو نہیں سکے، تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ وہ کیوں ان کی باشی کھل گئی اور کنٹینر پہ چڑھ گئے؟ کیا یہ انسان تھے، وہ انسان نہیں تھے؟ تو اس وقت آپ ذمہ داری کا آپ کو احساس ہوئے تو آپ کو نیند نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں احساس تھا؟ اگر اس وقت احساس ہوتا تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کتاب تک پہنچا جا سکتا تھا اور انکوائری ہوتی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا۔ نہیں ان کی اپوزیشن نہیں، ان کے کنٹینر پہ نہ چڑھنے سے تھوڑی ایسا کچھ ہوا ہے سینیٹر صاحب۔ Now this is a little اس وقت تعاون نہیں کیا تھا انہوں نے نا، تعاون کا مقصد کچھ اور تھا۔ حکومت آپ لوگوں کی تھی، ایڈمنسٹریٹر پوری ایڈمنسٹریشن انتظامیہ مشینری اس وقت ہم نے جوڈیشل انکوائری کی، اور جوڈیشل انکوائری میں یہ پیر کا کوئی بندہ نہ ان کا اور نہ قادری صاحب کوئی پیش ہی نہیں ہوا، اور جج صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے اپنے
پہ آبزرویشن کی یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تھوڑی ایسا تھا کہ ان کی وجہ سے نہیں، انہوں نے تو اتنا ریز کیا کہ یہ دیکھیں یہ کیا بربریت کا واقعہ ہو رہا ہے، کہاں ہے اس وقت چیف ایگزیکٹو. اوکے لیٹ می ٹیک میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ریز کا مطلب نہیں ہے اس کے تعاون کا ایک جوڈیشل جو ہم اگر جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں پہلے خواجہ صاحب کے اوپننگ ریمارکس لے لوں بیفور آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ماڈل ٹاؤن سے سانحہ ساہیوال کو بار بار کمپیئر ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں پر جیسے حالات تھے اس وقت یہاں پر یہ حالات ہیں کہ خود حکومت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ہیز ٹیکن اٹ ویری سیریسلی، اور ڈے ون سے جس وقت سے یہ ہو رہا ہے خود کہہ رہے ہیں مجرمانہ غفلت، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جے آئی ٹی نے بھی یہ کہہ دیا مجرمانہ غفلت. تو فرق تو ہے، تو حکومت کی سیریسنس تو ہے نا اس معاملے کی گتھی کو سلجھانے کے لیے. دیکھیں ساہیوال کا واقعہ ہو یا ماڈل ٹاؤن ہو، بروٹیلٹی ہے دونوں طرف، اور دونوں طرف ابھی تک تو انصاف نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں اس میں بھی نہیں آ رہا. سانحہ ساہیوال میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ چھپانے کی سازش ہے. اب یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، 1 مہینہ چلے گا، 3 مہینہ لوگ بھول جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، کھیل ختم. پیسہ اعظم سب سے زیادہ جو ہوگا، جو لوگ شہید ہو گئے اور ان کے جو بچے وہی سب سے زیادہ سفرر ہوں گے. تو یہ جوڈیشل جب یہ جو اکیڈمیز بنتی ہیں نا، ڈی ایم جی اور پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے، جب پھٹے فساد ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی انکوائری کمیٹی بنا دو، جوڈیشل کمیٹی بنا دو، اور یہ جے آئی ٹی بنا دو، یعنی معاملہ کھٹائی میں ڈال دو، فائلوں کی نظر کر دو. دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں اپارٹ فرام یہ دونوں واقعات، یہ بڑی بروٹیلٹی ہوئی ہے، پاکستان میں گزرے 70 سال سے یہی مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا ہے. پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے ڈھاکہ میں اسٹوڈنٹس پر فائرنگ کی گئی، اور اس کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج کرو، اور وہ 30 35 40 بچوں کو مار دیا تھا، جس پر یونائٹڈ نیشن آج کل فیبروری میں سیلیبریٹ کرتی ہے لینگویجز کے حوالے سے. اس کے بعد آپ دیکھیں اب 70 سال میں مختلف بروٹیلٹیز ہوتی رہی، بنگال کا آپریشن ہو، بلوچستان کا آپریشن ہو، بہت ساری جے آئی ٹیز بنی ہیں، بڑی کمیشنز بنی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بروٹل مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستانی سیکورٹی یا پولیس میں ہے، اداروں میں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کو ختم ہونا چاہیے. 21 سینچری میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے. لا کے سامنے ہر کوئی جواب دہ ہے، اور اس طرح کی بروٹیلٹی اگر کرے گے تو کیا ہوگا اس کا حل. میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں ہندوستان میں نکسلسٹ تحریک چل رہی ہے، ماؤس تحریک چل رہی ہے، وہ پسماندہ طبقوں کی تحریک ہے جو بڑے طبقوں سے لڑ رہی ہے. تو پاکستان میں یہ ہائر ہینڈڈنیس جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو، مسنگ پرسن ہو، یہ طرح کی مینٹلٹی اگر چلے گی تو اس کے جو ریپرکشن بڑے خطرناک ہوں گے، بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. آئی ہیو ٹو کم، کیونکہ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور پاپولیشن وائز پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ایڈمنسٹریٹر کو ہینڈز آن ہونا چاہیے ہے، ہیز ٹو بی اے ویری اسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اپرائٹ تو وہ ہیں، لیکن کیا بزدار صاحب کی جو پرفارمنس اب تک رہی ہے، اور ایون آج بھی جیسے یہ شکایت تھی اپوزیشن کی کہ انہیں ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا، اور وہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور ان کو بریف کریں گے. کل بھی جو قومی اسمبلی میں تنقید کی گئی، کیا حکومت یہ ریئلائز کر رہی ہے، یا ابھی بھی وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب جیسا کوئی شخص نہیں جو پنجاب کے لیے بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے یہی سوال پٹ اپ کریں گے آفتاب صدیقی صاحب کے بیفور. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سینیٹر غوث نیازی سے، سینیٹر کریم خواجہ سے اور آفتاب صدیقی صاحب سے سانحہ ساہیوال کے حوالے سے. آفتاب صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں ظاہر ہے جو سب سے بڑا اونس آ رہا ہے ذمہ داری کا، ایکشن کا، ایڈمنسٹریشن کا، گورننس کا، وہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پر. آپ کو نہیں لگتا کہ جس قسم کی ان کی پرفارمنس رہی ہے اس پر پی ٹی آئی کو ری تھنک کرنا ہوگا کہ شاید یہ چوائس اتنی زیادہ صحیح نہیں ثابت ہو رہی؟ دیکھیں نادیہ، یہ تو اس وقت سانحہ ساہیوال جو ہے وہ سبھی نے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ پارٹی ہو، سب نے اس کو مذمت کی ہے، اور اس میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پوائنٹ اسکورنگ پہ نہ جائیں.
یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، چاہے ماڈل ٹاؤن کا ہو، مرتضی بھٹو کا ہو، نقیب اللہ محسود کا ہو، اس پہ سب پہ ہم سب کو ایک فریکوینسی پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور پولیس ریفارم کی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ پولیس ریفارم کے حوالے سے ہمیں لیجسلیشن کرنی ہوگی، اور آج پرائم منسٹر اپنی میٹنگ بھی کر رہے ہیں پولیس ریفارم کے اوپر، جس میں انہوں نے چیف منسٹر کو بھی بلایا ہوا ہے، آج یہ پنجاب بھی موجود ہیں. تو آپ دیکھیے گا بہت جلد جو ہے اس کے اوپر اصلاحات آئیں گی. جس طرح ہم اکانومی پہ کہتے تھے کہ ابھی ہمیں اکانومی وینٹیلیٹر سے نکلنے دیں اور پھر ہم اصلاحات لائیں گے، اور وہ کل ہم نے پیش بھی کی. تو انشاءاللہ پولیس پہ بھی جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں پارٹی کا جو منشور ہے، اس میں پولیس ریفارم ہے، بلدیاتی ریفارم ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. obviously اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اور اس میں یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم تمام پارٹیز کا، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ہم سب کو مل کے اس ریفارم پہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہیے، اور ایک بہترین ریفارم پولیس کا پورے پاکستان میں رائج کرنا چاہیے. اچھا، پولیس ریفارمز کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا سینیٹر صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آفتاب صاحب کہ پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں اس اجلاس کو، جس میں پنجاب پولیس میں ریفارمز کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ بھی ہیں، آئی جی بھی ہیں، اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں. پنجاب میں پولیس ریفارمز اب تو ناگزیر ہے، اور یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ کے پی کی طرز پر یہ اصلاحات لیے جائیں گے. نادے، ایک تو میں کہوں کہ کے پی کے آپ اپنے نام لیا، ابھی ان کے میں نے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نور عالم صاحب، اور اس نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ اس کے خواتین، اس کی گھر کی خواتین بچوں کے ساتھ جو پی گئے، میں نے پولیس سلوک کیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس پہ ناراضگی اظہار کیا. تو یہ پولیس کا معاملہ ایک کے پی کے اور پنجاب یا سندھ کا نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیس کا کہ وہ ایک اس کو ایک شتر بے مہار بنا دی گئے ہیں. اور میں جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے میں تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے جوسی ہے، جب سے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو بلایا اور معذرت کرائی اس قسم کے جو واقعات سے پولیس کا جو مورال ہے نا، وہ مطلب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اور اگریسو ہو جاتا ہے. اب پورے واقعے کی تقریباً ویڈیو آ گئی، آپ دیکھیں کہ کہاں انہوں نے بیچاروں نے مزاحمت کی، کوئی فائرنگ کی، کوئی بھاگنے کی کوشش کی، دن دہاڑے آپ مارے ہیں، بندوں کو باندھ کے مارے ہیں سیٹوں کے ساتھ. اب اس کی مجھے یہ سمجھیں کہ ریفارم سے کیا ہوگا. اب اس کو ہمیں یہ ریفارم بھی ہونے چاہیے، لیکن ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ پراپر انویسٹیگیشن کر کے ان مجرموں کو سزا دینی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ باقی کو ایسی جرت نہ ہو. ریفارم بھی ہوں گی، لیکن یہ سزا اس وقت کم از کم تمام پارٹیز، میں نے کہا سینٹ میں بھی یہی بات کی دوستوں سے کہ کم از کم سینٹ یہ تہیہ کر لے کہ اس واقعے کے تمام کرداروں کو ہم انجام تک پہنچائیں گے، تاکہ پھر کوئی بے گناہ بچے یتیم نہ ہوں یا کوئی بے گناہ بندہ مارا نہ جائے. لیکن ابھی بھی سینٹ میں آج بھی تو غفور حیدری صاحب نے کہا نا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اس کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس کو 2 کروڑ روپے کا معاوضہ بھی دے رہے ہیں، تو حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ یہ کس قسم کی انویسٹیگیشن ہے. وہ تو مس مینجمنٹ ہے نا، اسی مس مینجمنٹ تک تو رونا ہے کہ گورنمنٹ ایک بیان پہ آ نہیں رہی دہشت گرد. تو اب راجہ بشارہ صاحب کا ورژن ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تھا. اب باقی اب جو ان کیمرہ ہوئی تو اس کا یہ فون کال ٹریس ہوئی ہے، اس کی باتیں آ رہی ہیں اب ڈیٹیل سے تو مجھے نہیں پتا، جو مجھے پتا چلا ہے. جی، اور جبکہ ذیشان کی جو والدہ ہیں وہ بار بار کوٹ کرتی آئی ہیں ڈیفرنٹ چینلز پر اندلیب عباس صاحبہ کے سامنے کہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، میرے بیٹے کو کم از کم دہشت گرد کا یہ نہ دیں، ورنہ بات کے لیے اس کے جو اہل خانہ ہیں اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. نہیں، ہمارا یہ ورژن ہے کہ دہشت گرد تھا بھی تو دہشت گرد کو ایسے مارا جاتا ہے کیا؟ اس ملک میں عدالتیں نہیں ہیں، قانون ہے. صحیح بات ہے. آپ اس پہ کوئی پراپر انکوائری کرتی ہے. اگر ہم دیکھتے کہ ذیشان بھاگ جاتا، ذیشان گاڑی بھگا لے جاتا، کوئی ایسا ہو جائے، خالی انہوں نے ٹکر ماری اور گاڑی جا کے وہ ڈیوائڈر جو ہوتا ہے سڑک کے درمیان اس کی جا کے رک گئی. تو پھر اس کا مطلب ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب، یہی بات تو خواجہ صاحب ایک سے پہلے کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ٹوٹلی ختم ہونا ہوگا، یہ اٹھا لینا، غائب کر دینا. اب میں ایک میں مثال دوں کہ یہ جو چاہے کوئی پولیس ہو پاکستان کی، ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے والا نہیں ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ نئی فورس تیار کی جائے اور ان کو، میں مثال کہ آج سے 10 سال پہلے
جو لاہور کی ٹریفک پولیس تھی تو وہ بڑی کوشش کی، حکومت نے تنخواہیں بڑھائیں ان کی، جی یہ کہ رشوت نہ لیں اور یہ سارا لوگ کو تنگ نہ کریں، لیکن بعد میں یہ مجبوراً تنگ آ کے پولیس فورس ڈیولپ کی گئی جو اس کے بعد جا کے فرق آیا. تو ایسے کوئی پولیس فورس تیار کرنی چاہیے جو اس قسم کے واقعات میں ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے تاکہ اس کے واقعات نہ ہوں. سو یو ایڈمٹ کہ اتنے سالوں کی جو پولیس ہے ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر ریفارمز کر کے بھی کچھ بہتری نہیں لا سکیں گے. یو ایڈمٹ دیٹ. دیکھیں نادیہ میں بتاؤں صدیقی صاحب، بیسیکلی یہ ایک جو پولیس کا محکمہ تھا جو انگریز کا قانون تھا، انگریز نے ایک بیلنس کیا تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر آتی تھی، ٹھیک ہے نا، مجھے اسٹیٹ نظام تھا یہ اس کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں اس وقت ایسی شکایتیں نہیں آتی تھی. اب جب 2002 میں پرویز مشرف نے کو شتر بے مہار کر دیا، اب رئیس کے ساتھ جو ہمارے میں بہت عزت کرتا ہوں آنریبل ثاقب نثار صاحب نے جس طرح مطلب ایک ایگزیکٹو ہے چیف ایگزیکٹو ہے، کیا وہ ڈی پی او کو نہیں بلا سکتا، کیا اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، یہ جواب طلب نہیں کر سکتا. اس قسم کے واقعات سے جب میرا تو یہ خواہش ہے کہ تمام ادارے اگر آپ ادھر پوائنٹ کر رہے ہیں فنگرز تو اپنی طرف بھی کرنی چاہیے. آپ لوگوں نے بھی 5 سال میں کچھ نہ کیا اس پولیس کے لیے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آفتاب صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں تاکہ پھر میں قطع کلامی نہ کروں. اور پولیس ریفارمز کے حوالے سے نفی میں سر ہے خواجہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں ریفارمز ہو نہیں سکتے اور اس کی وجہ وہ بتائیں گے، بٹ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. پنجاب پولیس ریفارمز کے حوالے سے جو اجلاس پرائم منسٹر کی زیر صدارت ہو رہا ہے اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ریفارمز ہونے چاہیے یا نہیں. آفتاب صدیقی صاحب آپ کچھ اس میں فرما رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے یہ تو برسا برس سے ہے، یہ آج اچانک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا ہے. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی، گورنمنٹ بھی اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے، مگر اس کا ظاہر ہے تھوڑا سا کچھ تو پروسیجر ہوگا. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ زینب کے قاتل کو سزا ملی تھی مگر اس میں کچھ ٹائم لگا تھا، اس طرح اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو اس کو سزا تو ان لوگوں کو سزا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ تو میڈیا نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا جس طرح کا بے دردی سے وہ قتل کیا گیا ہے. وہ اس کو مارجن بھی دے سکتے تھے، اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا تھا. اور یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح فائرنگ کر رہے ہیں؟ ایک ایک آدمی پہ 13 14 گولیاں انہوں نے ماری ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی حکومت سے، اور پرائم منسٹر نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان کو سزا ہوگی. اور یہ تو جسٹ اے میٹر آف کپل آف ڈیز اور ویک، اور یہ اس کا انجام تک یہ پہنچیں گے. مگر اصل چیز ہے یہ واقعات آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کی بات جو جس طرح بات ہو رہی ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ پولیس ریفارم لائیں، جو ایک پروسیجر ہو، ایک سسٹم ہو کہ کس کی انسٹرکشن پہ فائرنگ کر سکتے ہیں. دہشت گرد اگر کوئی نظر آ رہا ہے یا اس کو کوئی پیچھا کر رہا ہے تو اس کا بھی پروسیجر ہوگا، کوئی ایس آر او ہوں گے اس کے، اس حساب سے اس کو چلنا پڑے گا. ادروائز یہ کہ چاہے صوبہ سندھ ہو، کے پی یا پنجاب ہو، سب جگہ پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. ابھی ایک کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ عمل بچی کو ایک پولیس کی گولی لگی تھی اور وہ بھی بڑی رینج کی اس سے ایمونیشن سے مارا گیا تھا. عمل کے بعد ابھی یہ ثانیہ ساہیوال کے بعد کورنگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ میاں بیوی کو جو زخمی ہوئے پولیس کی گولی سے، اس سے بڑھ کے ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے، جس میں آئل ٹینکر میں آگ لگی ہے کوسٹا کے ساتھ اور 27 لوگ جل گئے ہیں. ان تمام واقعات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا سب نے مل کے. اس میں ذمہ داری ہم سب کی ہے بحیثیت ایک اچھے معاشرے کے اور اچھے انسان کے ناطے ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں سے کو پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے صدیقی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیس ریفارمز تو لانے ہوں گے، اور جیسے کہ آج اجلاس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے طرز پر پنجاب پولیس میں ریفارمز لانے ہوں گے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ریفارمز؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. میں تو چاہوں گا کہ ہونی چاہیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے. بالکل صحیح. اب جو میں کیوں نہیں چاہتا ہوں 2-3 ریزنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرویز مشرف کے دور سے پہلے جب انگریز تھا تو اس نے پولیس کو جو ہے میجسٹریٹ کے اندر میں رکھا تھا، تو وہ اس نے چھوٹ کر دی. اس کے بعد پولیس گری آپ نے ہر جگہ دیکھی. اس سے مائنڈ سیٹ جو 1,500 سال کا جو رہا ہے پاکستان یا پنجاب میں یا ہمارے پاس سندھ میں یا جہاں کہیں بھی، وہ یہ رہا ہے کہ یہاں مختلف حکومتیں رہی ہیں، ڈائنیسٹیز رہی ہیں، اور یہاں فرٹائل لینڈ تھا. فرٹائل لینڈ میں پیسے کماتے تھے جو ڈائنیسٹیز آتی تھی، اور وہ بروٹلی اس ایریا کے لوگوں کو کرش کرتے تھے.
मार्क्स ने भी यही कहा है कि भाई जो स्टेट है उसका टूल होता है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं उस माइंड सेट को। तो पाकिस्तान का जो माइंड सेट है 70 साल से वही चल रहा है जब तक, और वो अगर आप पुलिस पे रिफॉर्म्स करेंगे और आवाम को सही राइट मिलेगा तो वो जो माइंड सेट है जो कि जो बैठा है काबज़, उसकी तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। स्टेटस को तो तोड़ने के लिए तहरीक इंसाफ जीत गई ना। स्टेटस को नहीं स्टेटस देखें, ये होना चाहिए, ये डिबेट में कह रहा हूँ कि होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसी स्टेटस को तो रखने के लिए आई है, उसको लाया गया इस वजह से। वो स्टेटस को के खिलाफ नहीं वो स्टेटस को जो चाह रही कि 18 अमेंडमेंट नहीं, आप करें ना आप बल तो करें, नहीं आप करें बात, मैं आपने बात की, मैंने आपकी बात सुनी, अब लेट मी स्पीक। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि होना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो माइंडसेट 70 साल का है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है 4 सूबों के वसाइल को, वो नहीं चाहेंगे कि आवाम को हम फ्री छोड़ें, रिफॉर्म्स करें। अगर वो जो आवाम निकल आएंगे सच्चाई से अपने राइट्स के लिए, तो फिर वो किस तरह ब्रूटली प्रेस करेंगे। आप इस कॉन्टेक्स्ट में, ये माइंडसेट किसका है? माइंडसेट 70 साल से यही चल रहा है पाकिस्तान का, यही चलेगा आगे चलकर। तहरीक इंसाफ भी तो उन्हीं माइंडसेट जो कहती है कि NFC अवार्ड नहीं हो, जो कहती है कि 18 अमेंडमेंट खत्म हो, जो सेंट्रस माइंडसेट की बात कर रही है, तो उसमें क्या होगा? अच्छा। आप बारीक बीनियों से देखें तो ये चीज इसी तरह चलेगी। पिक्चर में बात कर रहे हैं इस वक्त ख्वाजा साहब, सिद्दीकी साहब, बिकॉज वक्त ख़त्म हो रहा है। गौस साहब, मैं माजरत चाहूँगी कि हम लास्ट वर्ड्स आपसे नहीं ले सकेंगे, लेकिन उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं आप इसको निगेट कर दें और पुलिस में वो रिफॉर्म्स ले आएँ कि ये माइंडसेट को ख़त्म करने में आप लोग कामयाब हो जाए। सानिहा साहिवाल के हवाले से GIT पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और पंजाब की जो गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस को भी आई होप कि प्राइम मिनिस्टर देख रहे हों कि जो होनी चाहिए वो नहीं है, ये जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो नहीं है, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है, जो गैर जिम्मेदाराना बयान आए वो भी क्वेश्चनेबल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल आपने कहा कि वक्त ज़रूर लगेगा, मे बी अ कपल ऑफ डेज, मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स, लेकिन जैसे ज़ैनब कत्ल केस में सज़ा हुई थी इसमें भी सज़ाओं का तयन भी होगा और कसूरवार भी सामने लाए जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एक मैटर जुडिशरी ने टेकअप किया था और हमने देखा कि उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अब तक हुकूमत ने मंतकी अंजाम तक ज़रा कम ही पहुंचा पाती हैं। जब वो ये कहती हैं करार वाकई सज़ा या कैफर किरदार तक, तो वो चीज़ें बस फाइलों की नज़र हो जाती हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ वो दिन चले जाते हैं। आई होप कि ऐसा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।